الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. اللہ تعالیٰ کے کلام سے چند آیات کی اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. چند آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. جن آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ آیات سورۃ البلد کی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں سامعین میں کچھ احباب ضرور ایسے ہوں گے جن کو یہ سورت یاد ہوگی. اسی سورت کی ابتدائی آیات کی روشنی میں چند بنیادی باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے، اس درخواست کے ساتھ کہ باتوں کو آپ تمام یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بعدہ آپ تماموں کو اس کی توفیق عطا کرے. یہ درمیان میں خالی جگہ کا کوئی سبب ہے کیا؟ نہیں نا؟ آئیے آپ سامنے ادھر آ جائیں ذرا سامنے، تو شاید مجھے ذرا اچھا لگے گا. چہرے اگر سامنے ہوتے ہیں تو اور اچھا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آغاز میں قسم کھائی شہر مکہ کی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس بلد کی، اس شہر کی. اور عربی میں بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو کہتے ہیں. اور شہر سے یہاں کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ شہر مراد ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ جب مکہ شہر مراد ہے اور مکہ شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو پھر یہ صورت مکی ہوئی مدنی ہوئی؟ زیادہ راجح یہی ہے کہ یہ صورت کون سی ہے؟ مکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے. ٹھیک، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ، یہاں آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس شہر میں حل ہیں. ابھی حل کی تشریح آگے کریں گے ہم انشاءاللہ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں آپ حل ہیں. تیسری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم میں کھاتا ہوں والد کی اور ولد کی. قسم میں کھاتا ہوں والد کی اور ولد کی. ولد کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو، اولاد کو کہتے ہیں. تو باپ کی قسم اور بیٹے کی اولاد کی قسم. ٹھیک، اب ان قسموں کے بعد اللہ نے جوابی قسم میں ایک بہت اہم بات بیان کی ہے. وہی اصل موضوع ہے ہمارا. کیا اہم بات اللہ نے بیان فرمائی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ انسان مشقتوں میں پیدا ہوا؟ یہ ایک دعویٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. کیا دعویٰ ہے؟ کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا. گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوے کی دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. کوئی بھی آدمی دعویٰ کرے تو اس دعوے پر دلیل چاہیے. اب یہ اللہ کا ایک دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ پہلے جو قسمیں کھائی گئیں وہی دلیلیں ہیں. چلیے پہلی دلیل کی طرف آتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم. تب دلیل کیا ہے اس میں؟ دلیل یہ ہے کہ یہ شہر مکہ وجود میں کیسے آیا. ذرا تاریخ کے اوراق کو کھنگالو، پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اس کو وجود میں لانے میں کس کا سامنا ہوا ہے؟ مشقتوں کا سامنا ہوا ہے، تکلیفوں کا سامنا ہوا ہے. یہ شہر ایسے وجود میں نہیں آیا. کس کے ذریعے شہر وجود میں آیا ہے؟ ہاں، آپ میں سے کوئی بولیں گے میرا درس اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے سنا ہے اور آج جو سن رہے ہیں وہ اسی ذہن سے سنیں گے کہ میں صرف بولوں گا آپ صرف سنیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ شہر کس کے ذریعے وجود میں آیا؟ ہاں،
ابراہیم علیہ السلام بغیر مشقت کے کتنی تکلیفوں کا ان کو سامنا رہا ہے، کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں. ابھی بچے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں اور بیوی ہیں، لا کر کے اللہ چھوڑ دیا ہے. کیا ان کو مشقت کا اس وقت سامنا نہیں تھا؟ دور دور تک انسانیت نہیں ہے، انسانوں کا عطا پتہ نہیں ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مہینوں اور سالوں کا راشن ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ جائیے آپ، ہمارے پاس تو مہینوں کا انتظام ہو کر کے ہے. نہیں نا، کچھ کھجوریں ہیں تھیلی میں اور کچھ پانی ہے، پانی ختم، کھجوریں ختم. اب پریشانی کتنی زیادہ ہے کہ اس مشقت میں کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر اللہ کو یہ ادا اتنی بھا گئی، اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد والے لوگوں کے لیے کیا کیا، اس کو شاعر میں سے شمار کیا، اور آنے والے جتنے بھی ہیں ان تماموں کو کہا کہ اس طرح سے انہیں یاد رکھا جائے. اب سارے مرد دوڑ رہے ہیں، سارے مرد بھاگ رہے ہیں. لہذا مشقتوں کا سامنا ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ مکہ شہر دلیل ہے، یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آیا، اس کو وجود میں لانے میں بڑی مشقتوں کا سامنا ہوا. کیا توکل تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا؟ کبھی کبھی ہماری خواتین کو سنجیدگی سے بیٹھ کر کے اس ٹکڑے پر غور کرنا چاہیے. ہمارے یہاں شہر ہے، شہر میں اڑوس پڑوس ہیں، اڑوس پڑوس کے ساتھ گھر میں افراد ہیں، تنہا ایک روم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے خاتون. اچھا بتی بھی جل رہی ہے، لائٹیں بھی چل رہی ہیں، پھر بھی تنہا جانے کے لیے جو ہے تیار نہیں، اسے ڈر لگتا ہے. لیکن اب آپ یہ سوچئے کہ دودھ پیتے بچے کو، بالکل چھوٹے سے بچے ہیں، اور تنہا ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چل رہے ہیں. عین اس موقع پر وہ پوچھتی ہے کہ اس بے آب و گیاہ وادی میں آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ کوئی توجہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی. دوسری مرتبہ پوچھا، کوئی توجہ نہیں. اب پوچھنے کا انداز بدل گیا. کیا کہتی ہیں؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اب کہا ہاں. جواب کیا تھا؟ جائیے آپ. اذن لن یضیعنا اللہ، جائیے، ہرگز ہرگز اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اعتماد، یہ ہے بھروسہ. لیکن مشقت کا سامنا رہا ہے، تکلیفوں کا سامنا رہا ہے. تو لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی ہم قسم کھاتے ہیں. دعویٰ کیا تھا؟ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ مکہ شہر دلیل ہے، یہ ایسے وجود میں نہیں آیا. اچھا ٹھیک، دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری آیت، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں حل ہیں. اب حل کس کو کہتے ہیں سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اپنے دعوے پر یہ جو دوسری دلیل دی ہے وہ فٹ ہے. حل کہتے ہیں اصل میں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ گرہ لگانا. گرہ لگانا کا مطلب گانٹھ باندھنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، گرہ لگانا. اس کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ عقد ہے. کیا ہے؟ عقد. اسی سے عقیدہ ہے ہمارے پاس. عقیدہ، عقیدہ. اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے نام یہ ہیں، اللہ کے صفات یہ ہیں، اس کی ربوبیت یہ ہے، اس کے حقوق یہ ہیں. ان تماموں کو اتنا اچھے انداز سے جانچ لو، جان لو کہ اس کی ایک گرہ لگا دو کہ اس میں کوئی دوسرا شریک ہونے نہ پائے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. دوسرا شریک ہوا کا مطلب گرہ مضبوط نہیں ہے، عقیدہ آپ کا مضبوط نہیں. تو عقد کے معنی ہیں گرہ لگانا. اب ہمارے یہاں نکاح جو ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بولتے جائیں نا میرے ساتھ. نکاح وغیرہ ہوتا تو اس کے لیے بھی کارڈ بنتا ہے. کیا لکھتے ہیں اس میں؟ عقد لکھتے ہیں. اچھا اب ہمارے یہاں تو گرہ یہاں نہیں لگاتے، غیر مسلموں کے پاس ہے باقاعدہ. اس کا جو ہے وہ کپڑا لے کر، اس کے کپڑے کو لے کر دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ گرہ باندھتے. تو لہذا گرہ باندھنا اس کو عقد کہتے ہیں. اس کی ضد کیا ہے؟ گرہ کھولنا. وہ گرہ کھولنے کو حل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گرہ کے کھولنے کو حل کہا جاتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں پوچھوں گا کسی سے بھی، اسی لیے توجہ سے میری بات سنیں. تو گرہ باندھنے کو عقد کہتے ہیں اور گرہ کھولنے کو کیا کہتے ہیں؟ حل کہتے ہیں. اے نبی آپ اس شہر میں حل ہیں. ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہمارا. آگے ہوتا ایسا تھا کہ مسافر جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو زادِ راہ لیتے تھے. وہ زادِ راہ توشہ،
اچھا جب پرانے وقتوں میں توشہ باندھا جاتا تو کیسے ہوتا تھا؟ ادھر سے روٹیاں ادھر سے روٹیاں لا کر 4 اس کے کونے ہوتے، لے کر اس کو کیا کرتے؟ عقد کرتے، اس کو کیا کرتے؟ گرہ لگا کر عقد کرتے. اچھا اب عقد کر کے چل رہے ہیں سفر میں جانے کے بعد کسی ایک جگہ پر جا کر کے اترتے تو کیا کرتے؟ ہل کرتے کا مطلب وہ جو توشہ تھا اس کو کھولتے. تو اب عربی میں وہ ہل کا مطلب کیا لیا گیا؟ کسی جگہ جا کر اترنا. کھولنا چھوڑ کر کے اب کیا لیا گیا ہے؟ اترنا. تو اب مطلب آ گیا، اے نبی آپ اس مکہ شہر کے رہنے والے ہیں. یہ مطلب آ گیا اس کا، واضح ہو گیا مطلب. آپ اس مکہ شہر کے رہنے والے ہیں، آپ اس مکہ شہر کے بسنے والے ہیں، آپ اس مکہ شہر میں ٹہرنے والے ہیں. تو حل کا مطلب پھر بعد میں علماء نے اس معنی میں لیا اس کو کہ کہیں مسافر اترتا ہے تو جا کر کے کھولتا ہے. تو اسی لیے یہاں کھولنے کے مطلب سے بہتر یہ ہے کہ اترنا، رہنا، وہاں رکنا، ٹہرنا. تو آپ مکہ کے ٹہرنے والے ہیں. اسی لیے اردو میں ہمارے یہاں بعض لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑے مشکل مسئلوں کا حل جو لوگ نکالتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب حل و عقد کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب حل و عقد. اردو میں حل کہتے ہیں، عربی میں حل ہے. صاحب حل و عقد، صاحب حل و عقد. یہ گرہ کو باندھنے والے بھی ہیں اور گرہ کو کھولنے والے لوگ بھی ہیں. اتنے ذہین لوگ ہیں، یہ اتنے اچھے علماء ہیں. یہ بعد میں اس کے لیے استعمال ہونے لگا، لیکن ابھی بات ہماری پوری نہیں ہوئی. دعویٰ کیا تھا؟ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. پہلی دلیل تو سمجھ میں آ گئی، دوسری دلیل ابھی سمجھ میں آنا ہے نا ہم کو. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ آپ مکہ شہر کے رہنے والے ہیں، آپ مکہ شہر کے ٹہرنے والے ہیں، یہاں رکنے والے ہیں، یا آپ یہاں کے مقیم ہے یا آپ کی بستی ہے. ٹھیک، اچھا آپ کی بستی ہے تو حل کا دوسرا مطلب پھر کیا ہے؟ حل کا دوسرا مطلب اہل علم نے یہ لیا، اس سے یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا. کیا لیا ہے؟ آپ اس مکہ شہر کے مقیم ہوتے ہوئے بھی ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے حلال ہیں. کیا ہونا تھا؟ مکہ شہر حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام. تو پھر سارا شہر حرام، سارے شہر کے لوگ بھی حرام ہونا چاہیے. حرام کا مطلب کیا؟ خون کرنا حرام، مال پر ناحق قبضہ جمانا حرام، عزت کو داغدار کرنا حرام. اور مکہ کے مشرکین یہ سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی کہ کوئی حرم کے اندر آ گیا تو لہذا اس کی جان حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت و آبرو حرام ہے. یہ سب سمجھتے تھے، مگر اللہ کے نبی کے معاملے میں وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ حلال ہے، ان کی جان بھی لے سکتے ہیں آپ، ان کو مار بھی سکتے ہیں، ان کو بدنام بھی کر سکتے ہیں. کبھی کعبہ میں جا کر کے آپ نماز پڑھتے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈالی جاتی، کبھی رسہ آپ کے گلے میں ڈال کر کے گھسیٹا جاتا. تو اللہ نے وہی بات بیان کی. کیا بات بیان کی؟ اے نبی یہ اگرچہ کہ شہر حرام ہے، اے نبی اگرچہ کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے آپ کو کیا بنا لیا ہے؟ حلال. تو اس کا مطلب اب نبی کو تکلیفوں کا سامنا ہے. تو ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا ہے؟ تو دوسری دلیل سمجھ میں آ گئی نا. اللہ کے نبی کو مکہ میں کتنی تکلیفوں کا سامنا رہا، کتنی مشقتوں کا سامنا رہا. لوگ کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی قتل کرنے کے منصوبے تیار کرتے. کبھی شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو محصور کر کے بھوکا پیاسا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو رکھا اور آپ کے ماننے والوں کو رکھا. یہ تکلیفیں کم ہوئی؟ معمولی تکلیفیں تھی یہ. لہذا وہاں سے نکل کر طائف گئے، وہاں تکلیفوں کا سامنا. تو اللہ تعالیٰ یہی بات بیان کر رہے ہیں، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ اس مکہ شہر میں کیا ہیں؟ حلال ہیں. کیا ہیں آپ؟ حل ہیں. اس مکہ شہر میں آپ حل ہیں، اس مکہ شہر میں آپ ان کے لیے حلال ہیں. جبکہ خود ان کے عقیدے کے مطابق اپنے لوگوں کے لیے جیسے یہ حرام کا تصور کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ حرام کا تصور ہونا چاہیے تھا. آپ کو نہیں ستانا تھا، آپ کو نہیں پریشان کرنا تھا، آپ کو گالی نہیں دینی تھی، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا تھا. سب کر رہے ہیں یہ لوگ. اتنا پریشان کیا، اتنی تکلیفوں کا نبی کو سامنا ہوا کہ مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے کہاں جانا پڑا؟ مدینہ جانا پڑا. اگر تکلیف نہ ہوتی تو کیا کہا تھا آپ نے نکلتے وقت میں؟ کعبہ کے در و دیوار پر نظر جما کر کے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے دیتے کبھی نہ چھوڑتا، مگر یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے اس لیے میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، معمولی الفت اور معمولی محبت تھی.
اتنا عظیم شہر، اتنی عظیم بستی، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اس دن سے وہ شہر حرمت والا ہے، اس دن سے حرمت والا، اس کو اتنا مقام ملا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ۔ اچھا، حل کا تیسرا معنی بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حل کا تیسرا معنی کیا ہے؟ آپ حلال تھے نا، کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے۔ تیسرا معنی یہ ہے آپ کے لیے اب یہ مشرکین حلال ہیں۔ کیا مطلب؟ مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک یہ شہر حرمت والا تھا۔ آج کے دن کچھ گھنٹوں کے لیے اور گھنٹوں کے کچھ حصوں کے لیے اس مکہ شہر کی حرمت کو ختم کر کے حلال کر دیا گیا میرے لیے کہ اب میں لڑ سکتا ہوں، جن لوگوں نے مارا ان کو مار سکتا ہوں۔ عبداللہ ابن خطل کا قتل ہوا، وہ کعبہ کی دیوار کو اور اس کے جو غلاف کو پکڑے ہوئے تھا، نبی نے کہا مارو اس کو یہاں سے، کچھ گھنٹوں کے لیے۔ پھر آپ نے کہا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پھر اس کو کیا کر دیا گیا؟ قیامت تک کے لیے حل بنایا گیا، حلال بنا دیا گیا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہو کہ حرمت والا یہ شہر تھا، لیکن جن لوگوں نے نبی کو ستایا اور پریشان کیا تھا ان میں بعض ایسے تھے کہ جن کو بخشا نہیں جا سکتا تھا، لہذا ان کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے کچھ حصے میں کچھ گھنٹوں کے لیے نبی کے لیے اس کو کیا کر دیا گیا تھا۔ تو اب حل کے کتنے مطلب ہو گئے؟ 3 مطلب ہو گئے نا۔ پہلا یہ کہ آپ اس بستی کے رہنے والے، دوسرا یہ کہ آپ ان کے لیے حلال، تیسرا یہ کہ آپ کے لیے وہ حلال۔ ٹھیک ہے، لیکن مشقت ہے نا، تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ دعوے کی 3 دلیلیں ہوئی، 2 دلیلیں ہوئی، 2 آیتوں میں 2 دلیلیں۔ لا اقسم بہذا البلد ایک دلیل، وانت حل بہذا البلد 2 دلیل۔ اب تیسری دلیل دیکھیے کیا ہے؟ ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی۔ اچھا، والد کو مشقت نہیں ہوتی ہے کیا؟ ہر باپ مشقت میں ہے۔ اولاد کو مشقت نہیں ہوتی ہے کیا؟ اولاد کو بھی تکلیف اور مشقت ہے۔ اب یہاں والد سے کون مراد ہیں، اولاد سے کون مراد ہے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، پہلا قول۔ دوسرا قول ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد لا کر کے چھوڑے تھے نا وہاں۔ تیسرا قول مطلق، مطلق کا مطلب صرف انسان نہیں، انسان، جنات، جانور، حیوان، نباتات، سب میں یہ جو ہے مذکر مؤنث ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے سلسلے ہیں، سب کو تکلیف ہے۔ ہونے کے بعد ضروریات پورا کرنے کے اعتبار سے، ہونے سے پہلے، ہونے کے وقت میں تکلیفیں۔ دنیا میں آسانی سے کوئی آتا نہیں، بڑی مشقتوں کے ساتھ آتا ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، 9 ماہ 10 دن تک اس نے رکھا، پھر وضع حمل، پھر دودھ پلانی، کیا معمولی تکلیف ہے؟ باپ اس سے زیادہ بڑھ کر کے باہر محنت مشقتیں کرتا ہے ضروریات کے تکمیلے کے لیے، معمولی مشقت ہے؟ لہذا والد کو، چوتھا قول والد اولاد سے مراد انسانوں میں جو والد ہیں اور ان کی جو اولادیں ہیں وہ، تو لہذا سب کے سب کس میں ہیں؟ مشقت میں ہیں۔ آدم علیہ السلام مشقت میں نہیں تھے کیا؟ ایک غلطی ہو گئی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنا دعاؤں کا اہتمام کیا رب کو راضی کرنے کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ بہرحال تمام کے تمام مشقت میں ہیں، والد ہو ولد ہو، ہر کوئی مشقت میں، ہر کوئی تکلیف میں ہے۔ ان 3 دلیلوں سے کیا ثابت ہوا؟ کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال میرا آپ لوگوں سے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا کوئی انسان مشقت سے محفوظ ہے، بچا ہوا ہے؟ بچا ہوا ہے کوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ جی میرے ساتھ چلیں، علم کی بات کریں۔ کیوں؟ کیا کوئی ایک انسان آپ ایسا بتا سکتے ہیں جو مشقت میں نہیں ہے؟ بتا سکتے ہیں کوئی انسان؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ آپ مشقت میں ہیں کیا؟ ہے نا؟ کیوں؟ کیسے معلوم ہوا مشقت میں؟ اللہ نے فرما دیا، ختم۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا؟ مشقت میں پیدا کیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا کوئی ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے جو مشقت سے بچا ہوا ہو؟ نہیں نا۔
اگر کوئی انسان مشقت سے بچ سکتا تھا تو وہ کون تھے؟ اب اللہ کرے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ بچ سکتے تھے مشقت سے، لیکن آپ بھی اس شہر میں مشقت میں ہیں جب آپ اتنے اعلیٰ ہو کر، اتنے عرفہ ہو کر، امام الانبیاء ہو کر کے، سید ولد بن آدم ہو کر کے، اتنا اونچا مقام آپ کا کہ آخرت میں آپ سفارش کریں گے، آخرت میں آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، اتنا اونچا مقام آپ کا ہوتے ہوئے بھی جب آپ مشقت سے نہیں بچ سکے تو پھر عام لوگ کیسے مشقت سے بچیں گے؟ تو یہ بہت اونچی مثال دی اللہ نے. اچھا یہ اعلیٰ مثال کے بعد ادنا مثال دیکھیے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، یہ ادنا مثال ہے. اعلیٰ مثال نبی کی ہے، ادنا مثال کس کی؟ والد ماں باپ کی. ہر آدمی کس میں ہے؟ مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. بارش ہو رہی تھی ابھی، مجھے میرے ساتھی لے کر کے ذرا یہاں کا علاقہ گھمانے کے لیے لے گئے. تو آتے آتے میں نے سوچا کہ بارش ہو رہی ہے تو تمثیل دیں گے تو شاید بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. بارشیں جب ہوتی ہیں پانی ندی نالوں سے بہتا 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 جاتا ہے اور ایک وقت میں پورا پانی ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت خوبصورت پتھر دکھائی دیتے ہیں، بڑی چمک والے پتھر ہوتے ہیں. اب ان پتھروں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس پتھر کو زبان دے تو وہ کہے گا میں بھی مشقت میں ہوں. کس میں؟ کیا مشقت ہے اس پتھر کے نیچے؟ ذرا جا کر اٹھائیے. وہ کہتا آؤ مجھے ذرا اٹھا کر ہٹا کر کے دیکھو، اٹھا کر ہٹا کر دیکھو تو نیچے بچھو ہے، نیچے کھیکڑے ہیں، نیچے سانپ ہے، نیچے پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ چیزیں. تو لہذا دکھ کی درد کی داستان اس کے پاس بھی ہے. بظاہر ہم دیکھ کر اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. تو معاشرے میں بھی کچھ لوگ بظاہر بہت اچھے نظر آتے ہیں، ذرا چھیڑ کر دیکھیے آپ ان کو، پتہ چلے گا لمبی لسٹ آئے گی پریشانیوں کی. یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ آفت ہے، یہ مشکلات ہیں. کون بچا ہے مشکلات سے؟ کون محفوظ ہے پریشانیوں سے؟ تو ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اچھا تیسری بات جو بہت اہم ہے، یہ مشقت میں پیدا کیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرا مطلب بھی سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ایمان لایا، یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں ایمان لایا تو اس کا مطلب آپ کیا ہو گئے؟ شریعت کے مکلف ہو گئے. شریعت کی آپ کو تکلیف دی گئی، سب کو دی گئی، سارے انسانوں کو، لیکن آپ نے خشوع سے اسلام کو قبول کر لیا ہے. کہا میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی مرضی کے تحت چلنے کے لیے تیار ہوں. آپ پر زبردستی نہیں تھی، کوئی جبر نہیں تھا آپ کے اوپر. آپ نے اختیار کر لیا کہ ٹھیک ہے پروردگارہ آپ نے جو اختیار دیا ہے، آزادی دی، اب اس کو میں آپ کے حوالے کر کے چاہتا ہوں، آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کروں گا. آپ مسلمان ہو گئے، تب ایمان والے ہو گئے. ایمان آزمائش دونوں جڑ کر کے. تو ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا ہے؟ مشقت میں پیدا کیا ہے. کا مطلب دعویٰ ایمان کا ہو اور امتحان نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے دعویٰ ایمان کا کیا، آپ کا امتحان ہوگا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جن لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، کیا کریں گے ہم؟ پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے. اب ہمارے یہاں تصور کیا معلوم؟ ہم ایمان والے ہو گئے، اللہ کہنے سے اللہ سے زیادہ ہم پہلے خوش ہوتے ہیں. کیا ہمارے یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ بس بیڑا پار کر دیں گے اور فوراً مدد شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ آپ کا امتحان شروع. جتنا دعویٰ ہے یا جتنا ایمان ہے اتنا امتحان ہے. کیا ہے؟ یہی امتحان بتاتا ہے کہ ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا ہے؟ مشقت میں پیدا کیا. نبی سے بڑھ کر کے تقوی والا کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر امتحان نہیں ہونا چاہیے، تکلیف نہیں آنا چاہیے. آپ کو تکلیفیں آئیں. آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کو کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی عمار رضی اللہ عنہ، کبھی یاسر رضی اللہ عنہ. لہذا دیکھو کبھی یاسر ہیں، تماموں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. ان کی ایک لمبی داستان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں تک بیان فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پہلے کے لوگوں کے جیسے حالات ابھی تم پر آئے نہیں اور جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے. مستہم البأساء والضراء
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. زمین ہلا دی گئی، پکڑ لیا گیا، بہت زیادہ آزمایا گیا، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. کون پکارے؟ صحابہ اور اللہ کے رسول بھی. قرآن کہتا ہے. تو آپ اندازہ لگائی کیسا امتحان لیا گیا ہوگا. ایمان سب سے زیادہ قوی انبیاء کا ہوتا ہے اور امتحان بھی سب سے زیادہ بڑا انہی کا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا ہے؟ مشقت میں پیدا کیا ہے. ماشاءاللہ یہاں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، ہر شہروں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے. جہاں کتاب و سنت کا کام شروع ہوا، ابتداً لوگوں کے لیے کیا کیا مسائل آئے، کیا کیا مشکلات کا سامنا رہا، کیا کیا پریشانیاں رہیں. تو یہ راستہ آسان والا راستہ نہیں ہے. یہ راستہ کیسا ہے؟ مشقتوں والا راستہ ہے. اس میں ذرا تکلیفیں ہیں، اور شریعت کے احکام پر عمل کرنا بھی اپنے نفس کو کچلنا ہے، نفس کو دبانا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے، نفس کو تابع کرنا ہے. بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس میں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، مکلف بنایا ہے، تکلیف دی ہم نے انسان کو. اچھا، جنت جب اللہ نے بنائی، جہنم اللہ نے بنائی، تو حدیث میں کیا ہے؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت الجنت بالشہوات. ہم نے جہنم بالشہوات، ہم نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا ہے. بہت آسان راستہ ہے. کیسا راستہ ہے؟ بس آپ کی اپنی خواہشات جو بھی ہیں خلاف ورز پورا کرتے رہی، جہنم مل جائے گی. لیکن جنت، اس کو ہم نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. یہ جلدی پسند آتا نہیں. نماز، کہاں بارش میں نماز کی بات کرتے ہیں آپ. اچھا، بالوں کو ایسا نہیں ایسا رکھنا، کہاں بالوں کی بحث کرتے ہیں آپ. یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے لیے فوری طور پر طبیعت مائل نہیں ہوتی. منوانا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ ہم شریعت کے مکلف ہیں، ہم کو تکلیف دی گئی ہے، اور اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. برداشت کرنا پڑے گا نا آپ کو، منوانا پڑے گا، آنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے آپ کو کامیابی ملنے والی ہے. کامرانی سے آپ ہمکنار ہونے والے ہیں. اچھا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. ٹھیک، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہوگا؟ اب یہ احد کہاں سے لینا ہے یہ ذرا سمجھیے آپ. یہ کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہوگا کا مطلب اصل میں ہے کیا؟ قل واللہ احد سے لیں گے. احد اصل میں کون ہے؟ اللہ. احد کون ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہوگا، مطلب اللہ اس پر قادر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ بھی اس پر قادر نہیں ہوگا؟ کیوں قادر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ؟ اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے نا. وہ دنیا میں لانے پر قادر ہے، دنیا سے لے جانے پر قادر ہے. کچھ نہیں سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھو، اللہ کا انکار کرنے والے دنیا میں بہت آئے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی آیا نہیں. کون قادر ہے؟ اگر تمہارے بس کی تھی تو تم کو بچنا چاہیے. تمہارا بس کا روگ تھا تو ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے موت سے چھٹکارا پانا چاہیے. لیکن اللہ کہتے نہیں، قادر ہم ہیں، بس فیصلہ ہو گیا ختم. 1 منٹ آگے نہیں، 1 منٹ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ سب مل کر کے جو ہے کوشش کریں ٹالنے کی اس کو. اچانک موت نہیں آتی. کیا خیال ہے؟ اچانک آتی ہے موت؟ ذہن میں اچانک موت آتی ہے؟ پھر کب آتی ہے؟ بس کس نے متعین کیا؟ اللہ نے. مل کر ٹالو اسے آپ. یہ لفظ اچانک ہمارے پاس ہے، ہمارے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے چلتا چلتا یوں ہی مر گئے اچانک کہتے ہیں. لیکن قانون جو اللہ تعالیٰ کا، اس قانون اور نظام کے تحت وہ اچانک نہیں ہے، وہ اللہ کا مقررہ وقت تھا. لہذا اس مقررہ وقت پر آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں موت آ گئی ہے. کون قادر ہے اس پر؟ تو پھر کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ اچھا، اب یہاں ایک بات سمجھیے آپ. جو قادر ہے اس کا قانون ہے، جو قادر ہے اس کا قانون ہے. انہی قوانین کو ماننے کا نام دین کو اپنانا، شریعت کو اپنانا، اسلام کو قبول کرنا، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم مکلف ہیں. اللہ نے ہم کو تکلیف دی ہے. کس کی؟
اپنے قانون کی اللہ نے تکلیف دی ہم کو، اس کے قانون ہے، اس قانون کے ہم مکلف ہیں۔ قانون کیا ہے؟ 5 وقتہ نمازیں پڑھو۔ قانون کیا ہے؟ شہر رمضان کے روزے رکھو۔ بے شمار ایسے قوانین اللہ نے دیے ہیں، ہم کو اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ اب یہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میں نے ڈھیر سا مال ہلاک کر دیا ہے، باطل کو عام کرنے پر لگا دیا ہے، یہ ایسا کہتا ہے۔ غلط نظریات کو عام کرنے کے لیے میں نے مال اپنا بہت سارا خرچ کر دیا ہے۔ اہلکت مالا لبدا۔ اب اللہ پھر فرما رہے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھا کا مطلب اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم مال کس پر خرچ کر رہے ہو، حق پر خرچ کر رہے ہو، باطل پر خرچ کر رہے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہمیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یا جو ہماری ہی مخلوق ہے انہی میں سے کسی کو معبود بنا کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اچھا کتنی پیاری مثال آگے اللہ نے دی، دیکھیے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے، اسی لیے بعض علماء نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ کیا کہا معلوم بعض علماء نے؟ کہ ایک آدمی اگر تنہائی میں ہے، انسانوں میں سے کوئی انسان اس کو دیکھتا نہیں ہے، اس کا نفس اگر اس کو یہ کہے کہ اب تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اپنے نفس سے کہو پھر اللہ کدھر گیا؟ کیا خیال؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پھر اللہ کدھر ہے؟ اگر نفس یہ کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا، غلطی کرتے ہوئے آدمی یہی انتظامت کرتا ہے، کیا؟ گناہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے دیکھتا ہے، چوری کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اچھی طرح سے دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اب نفس بھی بولتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے نفس میں یہ بات آ جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، یعنی اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے؟ کیا اس کا یہ خیال ہے؟ کوئی نہیں دیکھے گا تو نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ تو پھر اگر یہ تصور آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یقیناً وہ آدمی بچے گا غلطیوں سے، وہ پابند ہوگا شریعت کا کہ یہ میں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نے کہا پڑھو، اے میرے پروردگار آپ نے کرنے کے لیے کہا تھا، کرتے ہوئے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں کہ نہیں دکھائی دے رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے منع کیا تھا، رکتے ہوئے میں آپ کو دکھائی دینا ہے۔ یہی تقویٰ ہے نا، کہ جہاں اللہ کہے جاؤ وہاں ہمیشہ نظر آؤ اللہ کو، جہاں کہے اللہ مت جاؤ وہاں پھر اللہ کو نظر نہ آؤ، اللہ جو کہے کرو کرتے ہوئے اللہ کو دکھائی دو، اللہ کہے نہ کرو نہ کرتے ہوئے اللہ کو دکھائی دو، تو بات بنے گی نا۔ لیکن یہاں الٹا اگر ہو گیا تو مسئلہ پھر آخرت میں گڑبڑا جائے گا۔ اب اللہ سمجھا رہے ہیں، کتنی اچھی بات دیکھیے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ 2 آنکھیں اللہ نے نہیں بنائیں؟ اب عقل دیکھیے کیا ہے، آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں کا تصور ہے، بنانے والا دیکھتا نہیں کا تصور کیسا؟ دیکھیے عجیب ہے، یہ عجیب دماغ ہے اس کا کہ خود آنکھیں رکھ کر کے کہتا میں دیکھتا ہوں، اب یہ بھول گیا کہ جس نے آنکھیں دی وہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے، تو پھر یہ کیوں خیال ہے کہ اللہ بھی نہیں دیکھتا ہے؟ تصور رکھو نا، جس نے زبان دی، جس نے ہونٹ عطا کیے، وہ آپ سے حساب لے گا۔ آپ اپنے ان منہوں سے گفتگو کرتے ہو، اللہ آپ سے بات کرے گا، قیامت کو والے دن اللہ کلام کرے گا آپ سے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ایک آدمی اللہ کے پاس حساب کے پاس جائیں گے، جمع نہیں، کبھی لوگ دوست رہتے ہیں تو ہمت آتی ہے نا، لیکن وہاں کچھ نہیں، کس کے پاس کیا ہمت حوصلہ رہے گا؟ تنہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردن فردن اللہ کے پاس جا کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اب وہاں کھڑے ہونے کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے گناہ، اس کی اچھائیاں۔ کسی گناہ کے سلسلے میں اگر اللہ صرف اتنا پوچھ لے اس سے کیوں کیا، بس پھنس گیا، وہ ختم۔ صرف اگر اتنا پوچھے کہ یہ غلطی تو نے کیوں کی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ پھنس گیا ہے، اس کا حساب بہت سخت ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوئے بھی نہ پوچھے کیوں، بس نظر ایسے ہی ہلکا پار ہو گیا، وہ اس کے لیے حساب آسان ہو گیا۔ تو لہذا آج آپ بات کرتے ہو، اللہ بھی بات کر کے پوچھے گا کیوں کیا، تو عجیب مسئلہ ہے۔
ہونٹ لے کر کے سمجھتے ہو میں بات کر سکتا ہوں, زبان رکھ کر کے کہتے ہو میں بات کر سکتا ہوں, آنکھیں رکھ کر کہتے ہو میں دیکھ سکتا ہوں. جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کا تصور ذہن سے کیوں نکل گیا؟ کیوں ایسا خیال آیا کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں, کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں, کوئی میری باز پرس کرنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں اللہ قادر ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, تو لہذا اس اعتبار سے قادر کا قانون ہے, اس قانون کے تحت تو آخرت میں پوچھنے والا ہے کہ میں قانون دیا تھا تم نے عمل کیا نہیں کیا. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے بتا دیے, خیر کا راستہ بھی بتا دیا اور شر کا راستہ بھی بتا دیا. بعض علماء نے یہ ہدیناہ النجدین کا ایک مطلب کیا لیا معلوم ہے آپ کو؟ ہدیناہ النجدین کا مطلب لیا ہے کہ وہ جو والد ولد کی بات چل رہی تھی وہاں والدہ بھی ہیں, تو والدہ کے غذا کی جو دونوں جگہ ہیں وہ دونوں جگہ ہم نے یہ دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے. دنیا کا کوئی اسکول ایسا نہیں, کوئی کالج ایسا نہیں, کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں باقاعدہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو لے جا کر کے شریک کرایا جاتا ہو اور وہ آ کر کے تعلیم دیتے ہوں کہ دودھ اس طرح لیا جاتا ہے, ایسے ماں سے دودھ کھینچا جاتا ہے. نہیں, ہدینا کس نے ہدایت دی؟ اس جگہ کی بھی ہدایت ہم نے دی ہے اور اس غذا کو حاصل کرنے کی بھی ہدایت ہم نے دی ہے. یہ دونوں راستے ہیں جس کی رہنمائی ہم نے کی ہے. تو لہذا اس اعتبار سے اگر ہم یہ رہنمائی نہ کرتے تو دنیا میں کتنے لاکھوں کروڑوں بچے آتے اور آ کر کے جو ہے غذا نہ لینے کے سبب مر جاتے, ہم بھی پتہ نہیں ان میں سے شمار ہوتے, ہم رہ پاتے کہ نہیں پاتے معلوم نہیں. کیا معلوم ہوا؟ دونوں راستوں کی ہم نے ہدایت دی ہے. دونوں راستوں میں حق کا راستہ باطل کا, خیر کا شر کا, ایک تو یہ ہے, اور دوسرا پیدا ہونے کے بعد غذا حاصل کرنے کے ماں کے ساتھ جو دو راستے ہیں ان راستوں کی بھی ہم نے رہنمائی کی ہے. تو رہنمائی وہاں سے شروع ہے, بعد میں بھی عقل آنے کے بعد رہنمائی کی گئی ہے. اور بعض نے اس کا ایک اور مطلب بیان کیا ہے دو راستوں کا. وہ کیا دو راستے ہیں؟ خود کی اصلاح کا راستہ بھی ہم نے بتایا ہے, لوگوں کی اصلاح کا راستہ بھی ہم نے بتایا ہے. یہ دونوں راستوں کی ہم نے رہنمائی کر دی ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ خود کی اصلاح کرنا پڑے گا. اچھا, خود کی اصلاح کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کی بھی, معاشرے کی بھی کیا کرنی پڑے گی؟ اصلاح کرنی پڑے گی. اب یہاں ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ خود کی اصلاح کے لیے. ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ ہم پہنچائیں گے کہ آج بیان میں یہ سننے کو ملا, ایک اچھی بات یہ ملی, آپ بھی کرو. تو لہذا یہ دونوں راستوں کی ہم نے رہنمائی کی ہے. خود کی اصلاح کرو اور معاشرے کی اور لوگوں کی بھی اصلاح کا کام انجام دو. تو لہذا یہ قانون اللہ تعالیٰ کا. اچھا, اگر اس میں ذرا بھی فرق ہوگا تو پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے؟ مثال کے طور پر خود کی اصلاح تو کر لیے, معاشرے کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کیا, وقت ہوتے ہی بتا دیں گے. 8:15 کو اذان ہے, 8:30 کو ہے. آج کیا 15 منٹ بڑھا دیے ہیں کیا آپ لوگ؟ اچھا, پہلے سے ہے, ٹھیک. اللہ کے نبی نے ایک مثال دی بڑی پیاری کہ سمندری سفر ہے, کشتی ہے اور 2 منزلہ ہے. اب کچھ لوگوں کا نام اوپر والے منزلے میں ہے, کچھ کا نام نیچے والے منزلے میں ہے. اب سمندر کا سارا پانی کھارا ہے, لیکن وہ اوپر والے حصے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس میٹھا پانی ہے. اب نیچے والے ہمیشہ جب کبھی پیاس لگتی ہے, پانی کی ضرورت پڑتی ہے, کہاں جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں. اچھا, بار بار اوپر جانا نیچے اترنا, اوپر جانا نیچے اترنا, ایک تکلیف یہ, دوسرا ان کو تکلیف, بار بار آتے رہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اگر یہ سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں, یہ بار بار جا کر کے اوپر ان کو پریشان کرنے سے بہتر یہ ہے اسی کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا لیتے تاکہ سمندر کا پانی آ جائے اور ہم لوگ پی لیں. اب اس موقع پر وہ کام کرنے لگ جائیں اور اوپر والے اس کو دیکھ لیں, تو کیا کرنا ہے ابھی؟ ہاں, کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے, یعنی اصلاح کرنا ہے. کس کی؟ دوسروں کی نا, دوسروں کی. نیچے والوں کی سے مراد دوسرے ہیں نا, وہ لوگ, وہ تو اوپر ہیں. نیچے والوں کی اصلاح کرنی ہے. نہیں, اگر نیچے والوں کی اصلاح کرو گے تو اب دونوں راستے بتائے گئے. کیا؟ خود کی اصلاح کرو اور دوسروں کی. اگر دوسروں کی اصلاح نہیں کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. اس اللہ کے عذاب میں وہ لوگ بھی جائیں گے جنہوں نے خود کی اصلاح کر لی اور خوش ہیں, ہماری اصلاح ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصلح نہیں ہیں, اصلاح کرنے والے نہیں ہیں, صالح ہیں. صالح اور مصلح میں فرق ہے. صالح نیک ہے, مصلح نیک بنانے والا ہے. تو لہذا مصلح بھی ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ان دونوں راستوں کی ہم نے کیا کی ہے؟
رہنمائی کی ہے. اچھا اب آخری بات بتا کر درس ختم کریں گے. یہ سورہ بلد چھوٹی چھوٹی صورتیں. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ایک کام کیجئے, آپ کے ہاں جو علماء ہوتے ہیں ان علماء کے ذریعے جو آپ عوام ہیں نا, یہ کام کریں, روزانہ فجر کی نماز میں حاضر ہوں اور حاضری لگائیں. کیا حاضری لگائیں؟ حاضری یہ لگائیں جیسے عصری تعلیم دینے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے. بچے کے ساتھ کون جانا ہے؟ کون جانا؟ ماں باپ جانا. لہذا یہاں بھی حاضری ہونا. فجر میں آتے ہوئے بچے کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ کون آنا؟ بچے بھی آنا. حاضری لگائی آپ. اچھا حاضری لگانے کے بعد اگر بڑے بچے جا کر سو جائیں, بڑے بیٹھیں آدھ گھنٹہ, سب چھوڑیں گے ہم. 30واں پارہ جو آخری ہے, اس آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفصیل کے ساتھ تفسیر پڑھیں گے. آپ دیکھیے پورے قرآن کے بڑے بڑے احکامات والی آیتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے ان میں. دکھنے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں دکھ رہی ہیں. اب یہ سورہ بلد ہے, میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی, لیکن اب آخر میں اللہ کیا بات بیان کر رہے ہیں, کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اسی کو بتا کر کے درس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آخر تک جانے تک وقت ہو جائے گا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اب اللہ کہتے ہیں اس سے نہ ہو سکا کہ یہ گھاٹی میں داخل ہوتا, آپ کو کیا معلوم گھاٹی کیا ہے؟ اب اسے سمجھیے اچھی طرح سے. گھاٹی اصل میں جو پہاڑی ہوتی ہے نا, اس پہاڑی میں اوپر جانے کے لیے, اوپر سے نیچے وغیرہ آنے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے, اس راستے کو گھاٹی کہتے ہیں. پہاڑی کے راستے کو گھاٹی یا پہاڑی کو گھاٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا یہاں بتایا گیا, یہ جو دین کے احکام ہیں, یہ جو شریعت کے احکام ہیں, ان احکام کو وہ جو گھاٹی ہوتی ہے نا, اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر دین کے احکام کو سمجھنا ہو تو پہاڑی پر جو راستہ ہوتا ہے اس راستے کو ذہن میں رکھو تو دین کے احکام سمجھ میں آئیں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس پہاڑی والے یا اس گھاٹی والے راستے سے نیچے سے اوپر جانا ہے, آسانی سے جائے گا کیا؟ ہاں جی, مشقت ہوگی. ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا ہے؟ تو یہ دین کے احکام کو اس راستے سے تشبیہ دی گئی اور کہا گیا کہ جیسے اس پہاڑی پر جانے کے لیے وہ چھوٹا سا راستہ ہے, اوپر جانے کے لیے نیچے سے تکلیف ہوتی ہے. صرف وہاں نہیں, یہاں پر بھی کوئی نیچے سے اوپر جانے والے راستے ہوں تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. تو لہذا دین کا احکام اس گھاٹی کی طرح ہیں کہ جس میں ایک آدمی نیچے سے اوپر کی طرف جاتے جاتے تکلیف اٹھاتا ہے. دین پر بھی اگر آپ عمل کرتے رہو گے تکلیفیں آئیں گی, لیکن برداشت کرتے 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 جاؤ گے. تو یہ ذہن میں بات رکھو کہ دین کے احکام کو پکڑ کر کے عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا ہے. کیسا ہے؟ نیچے سے تو ترقی ملتی کہ نہیں ملتی ہے, کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اچھا اس دین کو چھوڑ کر کے منمانی طور پر زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے اوپر سے نیچے آنے میں تکلیف ہے کیا؟ اوپر سے نیچے آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے, بہت آسانی سے آدمی آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آزادی سے رہوں, منمانی کرتا رہوں. تو ٹھیک ہے, تم اوپر سے نیچے آ رہے ہو. ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ اس کو کہاں داخل کرتا ہے؟ اسفل سافلین میں داخل کرتا ہے. جنت کا راستہ آسان نہیں. آپ کو کیا معلوم عقبہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھاتا ہے, شرط ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا. پہلے ذرا امتحان, بعد میں پھر جب مدد آنے لگتی ہے نا تو یہ بڑے بڑے ظالم, بڑے بڑے جابر سب تہس نہس ہو جاتے ہیں. اب یہ جو دن چل رہے ہیں کون سے چل رہے ہیں؟ محرم کے 10 تاریخ کو کس کی تاریخ پڑھی جاتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی. کون بڑا ظالم تھا؟ فرعون تھا. قوم فرعون کتنے بڑے بڑے ظلم و زیادتی کے کام کیے, لیکن یہ کہ شروع میں یہاں کڑا امتحان ہوا, مشقت ہوئی بنی اسرائیل کو, لہذا اس مشقت میں وہ دین پر قائم رہے. بالآخر اللہ نے مدد کی, اور جب مدد اللہ کی شروع ہو گئی امتحان کا وقت پورا ہونے کے بعد, تو ظالم اور جابر قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اسی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے, اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ تکلیف ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اس سے نہ ہو سکا کہ یہ گھاٹی پر جاتا, گھاٹی میں داخل ہوتا. آپ کو کیا معلوم گھاٹی کیا ہے؟
گھاٹی یہ ہے کہ دین کے احکام ہیں اور اس کو لے کر کے چلنے میں تکلیف ہے، اور بلندی تک بالآخر یہ پہنچ جائے گا، یہ دین اس کو اونچا درجہ دے گا اور یہ کامیاب ہوگا. اور جو دین کو چھوڑ کر کے رہتا ہے اونچائی سے وہ کدھر آئے گا؟ نیچے کی طرف آئے گا. اچھا کامیابی کیا ہے؟ اسی صورت کے آخر میں ہے. اس صورت کے آخر میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ اولئک اصحاب المیمنہ. یہ دیکھیے جو لوگ ایمان لائے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، صبر کرو، جم کر رہو، یہ مشقت آتی ہے، دین کے راستے میں تکلیف آتی ہے، ہم نے مشقت میں اللہ نے پیدا کیا ہم کو، لہذا برداشت کرو. ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی رحم کرتے رہتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے گردن آزاد کرتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں، بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے ہیں. مل گئی نا کامیابی. والذین کفروا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا جن لوگوں نے انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار موصدا، ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا. انجام برا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہم کو دنیا کے اعتبار سے نتائج نہیں ڈھونڈنا ہے، نتیجہ کہاں کے اعتبار سے دیکھنا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے. اور آخرت میں اچھا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے، یہ نتیجہ اچھا ہو گیا، یہ بلندی ہے، یہ ترقی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل جائے، یہ نتیجے کے اعتبار سے ناکام ہے، نامراد ہے. تو اسی لیے ہمیشہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جتنا ہو سکتا ہے شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی ہم کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے. خود کی پہلے اصلاح کرنا ہے، بعد میں لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. آج اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج اصلاح اس لیے بھی نہیں ہو رہی ہے، اصلاح کرنے والوں سے جا کر آپ پوچھئے بھئی پہلے تو اتنا لوگ نہیں تھے اصلاح کرنے والے، پہلے اتنی کمیٹیاں نہیں تھی، اتنے تنظیمیں، اتنے نوجوانوں کے گروپ نہیں تھے. اب آپ کا ایک گروپ، آپ کا ایک گروپ، آپ کا ایک گروپ، سارے لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. اب کیوں اصلاح نہیں ہو رہی ہے؟ پہلے سے زیادہ بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ پہلے تو کچھ باتیں ہوتی تھی علماء کی، ڈھونڈ کر کے علماء کو لانے کے بعد بھی اصلاح ہوتی تھی. اب کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو جواب اس کا کیا معلوم ہے؟ خود کی اصلاح کیے بغیر لوگوں کی اصلاح کے لیے سب کھڑے ہو گئے ہیں. تو کیسے اصلاح ہوگی؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اپنی ذات کو اہمیت دیجئے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ اصول ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب ہم یہاں بیٹھیں تو اس ذہن سے بیٹھیں کہ اس میں سے مجھے کچھ باتیں جو ملیں گی میں لے کر کے اگلے مرحلے سے عمل شروع کر دوں گا. یہی اصل ہے. علم چاہتا کیا ہے؟ عمل. اور عمل علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے. اب آپ کہیں نا اتنا ہم سنیں، اس کو کیسے یاد رکھنا مولوی صاحب؟ عمل شروع کیجئے، یاد رہ جائے گا، ختم. تو علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ عمل، اور علم چاہتا ہے عمل. لہذا اس اعتبار سے اس سے پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں. وہ ایک بڑے شاعر نے بڑے اچھے شعر میں ایک بات کو سمجھا دیا ہے اس کو. وہ ابھی جاتے ہوئے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے آپ کے یہاں ندی نالا ہے، ہمارے تالاب ہے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ناؤ وغیرہ چلاتے تھے، بعض لوگ بڑے تالاب ہوتے تھے اس میں ناؤ چلاتے، مشینیں نہیں ہوتی تھیں، کیا کرنا ہوتا تھا؟ ہاتھ سے محنت کرنی ہوتی تھی، مارنا ہوتا تھا، تب کہیں وہ آگے جاتی اور کچھ لوگ سوار ہوتے، ادھر سے نکلے منزل پر پہنچ جاتے اور کامیابی سے پہنچ جاتے تھے. تو کسی نے اس پر ایک شعر کہا، علم کی ناؤ پار لگتی ہے جب عمل سے چلائی جاتی ہے. عمل ہی نہیں کرو گے تو پار نہیں پڑو گے، نتیجہ نہیں آئے گا، کنارے تک نہیں پہنچ سکتے، پھر پریشان ہو کر کے رہ جاؤ گے. تو پھر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عمل کرے. تو تمام علماء جو یہاں آتے ہیں، جہاں پر بھی آپ سنتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ باتوں کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوا جائے، عمل کیا جائے اور آخرت کی کامیابی کی فکر کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. وگرنہ ان میں اور درمیان میں کچھ اور باتیں ہیں، اس کی تشریح میں جائیں تو ایک مرتبہ مسئلہ چھیڑ دیں گے، تو پھر اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. تو وضو وغیرہ کرنے تک 5 منٹ ہو جائیں گے اور پھر اذان ہوگی، پھر اس کے بعد جماعت ادا کر لیں گے ہم. اتنا میرے لیے آپ سب کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں تقریباً سب کو سمجھ میں آ گئی ہیں. اس میں کوئی دشواری، کوئی دقت، کوئی پریشانی کا سامنا کسی کو نہیں رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو احکام پر عمل کی توفیق عطا کرے. ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے. ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.